الله الله حيث أكون فحياتي حب ويقين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات گرامی قدر، آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے اور کسی نہ کسی طرح کی مشکل میں گرفتار معلوم ہوتا ہے. کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی عزت اور آبرو کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی دشمنوں کی ایذا رسانیوں اور ظلم و تشدد کا شکار ہے، کوئی حاسدوں کی سازشوں اور جادو منتر کی مصیبت میں گرفتار ہے، اور کوئی شیاطین و جنات کے حملوں سے تکلیف اٹھا رہا ہے، اور کوئی بیماریوں اور حوادث کا شکار ہے. یہ سب کچھ آج بالکل واضح ہے اور ہر دور میں ہوتا آیا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا جو علاج کرتے ہیں وہ حقیقت میں علاج نہیں بلکہ پریشانی اور مصیبت کو اور بڑھاوا دینا ہے. لوگ عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور کوئی سادھوؤں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ اعمال کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے کہ ان سارے ہی حالات اور مسائل کا علاج یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں، مسائل میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دافع البلیات ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. اس کے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، خواہ کوئی تدبیر دنیاوی موجود ہو یا موجود ہی نہ ہو. ہر صورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی دنیاوی تدبیر ہو تو تدبیر کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. دوا کی ضرورت ہے، دوا کھائیں. کوئی اور صحیح طریقہ موجود ہے تو اس کو اختیار کرے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ کو پکارے اور اللہ سے اپنی مصیبت کا حل چاہے. اور کوئی تدبیر ہی ہمارے پاس موجود نہ ہو تو تدبیر تو ہوتی نہیں، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے اور اسی سے التجائیں کرنی چاہیے اور اللہ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ دیکھنا چاہیے. حضرات، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کو اپنی حاجتوں، ضرورتوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں پکارتا ہے تو ضرور اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے ذکر میں، اللہ سے دعا کرنے میں بے حد تاثیر موجود ہے. کمی اگر ہے تو ہم میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے یقین میں ہے. لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جب اللہ کو یقین کے ساتھ پکاریں گے تو ہمارا کام بنے گا. لہذا ہر مشکل میں اللہ کو پکارنے اور اس کا نام لینے اور دعا کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اندر کیا تاثیر رکھی ہے. میں یہاں چند احادیث اور چند واقعات پیش کروں گا جس سے اس پر روشنی پڑتی ہے. میری ایک مختصر سی کتاب ہے جس کا نام ہے انحطاط اور پریشانیوں کے اسباب اور ہمارے لیے راہ عمل. اس میں نے اس مسئلے پر تفصیل سے لکھا ہے. یہاں اسی سے چند احادیث اور واقعات پیش کروں گا. جس کو تفصیل دیکھنا ہو، حوالے جات دیکھنا ہو تو اس رسالے کا مطالعہ کرے، اور وہ رسالہ ہماری ویب سائٹ پر بھی مل سکتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک حدیث آپ کو سناؤں جس سے دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، بلکہ ضرورت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء يا عباد اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا اس مصیبت اور بلا میں بھی نفع دیتی ہے جو پیش آ چکی ہو، اور اس مصیبت اور بلا میں بھی نفع بخش ہوتی ہے جو ابھی پیش نہ آئی ہو. لہذا اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑ لو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام سارے اللہ کے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہاری ہر مشکل کا علاج اس میں ہے. جو مصیبت آ چکی اس کے لیے بھی، اور جو مصیبت ابھی تک نہیں آئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے.
اب یہاں چند خاص اور اہم دعاؤں کا ذکر ہوگا. میں خواہش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو اس کو سنتے ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے اہل و عیال کو یاد کرائیں، بچوں کو یاد کرائیں، اس لیے کہ دعائیں بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضرورت کی چیز ہیں، اور ہر وقت ہمیں اللہ سے رجوع کرتے ہوئے ان دعاؤں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور ان سب کا علاج اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے والا جو صبح کو پڑھتا ہو شام کو پڑھتا ہو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام سے کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. اس دعا کو بڑی اہمیت کے ساتھ بچوں کو بھی یاد کرائیں اور خود بھی یاد کریں اور اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھا کریں. اور لیجئے کہ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اور علامہ ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض صاحبزادیوں سے فرمایا تھا کہ جب تو صبح کرے تو یہ دعا پڑھ لینا، کیونکہ جو بھی اس کو صبح میں پڑھتا ہے شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا پڑھائی، سکھائی. سبحان اللہ وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی اس کے حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی سے. جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے. اس کے الفاظ دیکھیے کتنے پیارے، کتنے بلند، کتنے عظیم، اللہ کی جلالت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنے والے. اور جب ایمان والا اس کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے. ذکر اللہ کی برکت سے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے، اس کا ایک واقعہ ہے، اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو معروف صحابی ہیں، بڑے فضائل اور مناقب کے حامل ہیں، ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے ان کو خبر دی، بتایا کہ آپ کا گھر جل گیا. آپ نے کہا کہ نہیں جلا. وہ آدمی ایک چلا گیا تو دوسرا آدمی آیا اور اس نے بھی کہا کہ اے ابو درداء آپ کا مکان جل رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جلا. وہ آدمی چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے ابو درداء آگ بھڑک اٹھی تھی لیکن جب آپ کے گھر تک پہنچ گئی تو وہ اچانک بجھ گئی. حضرت ابو درداء نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ میرا گھر اللہ نہیں جلائے گا. لوگوں نے کہا کہ اے ابو درداء ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کون سی بات زیادہ تعجب خیز ہے، آپ کی یہ بات کہ گھر نہیں جلا یا یہ بات کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا.
حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات یاد کیے تھے جو میں صبح میں پڑھتا ہوں اور شام میں پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ان کو صبح میں پڑھتا ہے اس کو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام میں پڑھتا ہے تو اس کو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. وہ الفاظ یہ ہیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ بڑے بلند ترین الفاظ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہی میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی پر میں نے توکل کیا ہے اور آپ ہی عرش عظیم کے مالک ہیں. جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. اے اللہ، میں میرے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے. ان تمام کے شرور سے میں پناہ چاہتا ہوں. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی حفاظت فرمائی. پہلے تو وہ آگ بھڑک اٹھی اور پھیلتے ہوئے آگے تک چلی گئی، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو کر حضرت ابو درداء کے مکان کے متعلق خدشہ کرنے لگے کہ ان کا مکان بھی شاید جل جائے. لیکن کچھ ہی دیر میں لوگوں نے یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ وہ آگ جب حضرت ابو درداء کے مکان تک پہنچی تو اچانک بجھ گئی. کیا یہ حیرت انگیز واقعہ نہیں؟ اور ان کلمات کی برکت کا یہ عجیب و غریب کرشمہ نہیں ہے؟ بھائیو، حکومت اور اس کے کارندوں اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے ظلم و زیادتیاں پیش آتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ افسوس تو کرتے ہیں، تبصرہ تو کرتے ہیں، تبادل خیالات تو کرتے ہیں، مگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. جبکہ اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذکار و دعائیں سکھائی. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور تدبیر نہ کیجیے، تدبیر اپنی جگہ کرتے ہوئے، تدبیروں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اگر صرف تدبیر کی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر تدبیر بھی کی جائے اور تدبیر کے بارے میں خیال ہو کہ تدبیر کو کامیاب بنانے والا اللہ ہے اس لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ اصل تدبیر ہے. چنانچہ ظالم بادشاہ یا کوئی ظالم پریشان کرے تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے حدیث پاک کے اندر اس دعا کی تعلیم آئی. دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. امام بخاری نے الادب المفرد میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف کے اندر روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو کسی بادشاہ کے پاس جائے اور تجھے خوف ہو کہ وہ تجھ پر ظلم کرے گا تو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا. کیا دعا؟ دعا یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو
الممسك السماوات السبع ان يقعن على الارض الا باذنه من شر عبده. یہاں بتایا علماء نے کہ یہاں من عبدہ کی جگہ پر اس ظالم کا تصور کرے تو من شر عبدہ وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللہم کلی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک. یہ بڑی پیاری دعا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سکھائی. غالباً انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کو سیکھا تھا. اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ زبردست ہے، اللہ ان سب چیزوں سے زیادہ زبردست ہے جن سے میں خوف کھاتا اور ڈرتا ہوں. میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہیں. فلاں بندے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے جتنے جتھے اور ماتحت اور چاہنے والے لوگ ہیں ان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ تو ان کے شر سے میرا نگہبان بن جا. تیری تعریف بڑی ہے اور تیرا پناہ دیا ہوا محفوظ ہے اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے جب کوئی پریشانی ہو، ظالموں کے سامنے جانا پڑ جائے، پولیس کے سامنے ہو، کسی بادشاہ کے سامنے ہو، تو ایسے وقت میں اس دعا کا ورد کرتے رہنا چاہیے. لوگوں کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ دشمنوں کی جانب سے جادو منتر کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا علاج بھی قرآن کی آیات اور حدیث کی دعاؤں سے کیا جا سکتا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور پر اس کے لیے پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. مگر لوگ اس سلسلے میں بھی کفریہ اور شرکیہ کاموں سے گریز نہیں کرتے اور ان کے ذریعے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. بھلا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کون سا علاج کامیاب ہو سکتا ہے؟ علاج تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے. جیسے بیماری اس کے قبضے میں ہے، جادو منتر بھی اسی کے قبضے میں ہے، اس کو جاری کرنا بھی اسی کے قبضے میں ہے اور اس کو دفع کرنا بھی اسی کے قبضے میں ہے، نہ کہ کسی مخلوق کے قبضے میں. لہذا اس میں بھی اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ اور رسول کے خلاف نہ ہو. اس سلسلے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی ایک بات اور ان کی ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت جلیل القدر آدمی تھے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی لوگ جادو کے اثر سے مجھے گدھا بنا دیتے. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی لوگ مجھے رینگنے والے گدھوں میں سے بہت چیخنے والا گدھا اور بھونکنے والے کتوں میں سے زیادہ بھونکنے والا کتا بنا دیتے. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کیا کلمات تھے، وہ کیا کلمات ہیں جو آپ پڑھا کرتے ہیں؟ تو حضرت کعب احبار نے یہ دعا لوگوں کو بتائی. دعا یہ ہے: اعوذ باللہ، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات سے پناہ پکڑتا ہوں جو بڑی عظمت والی ہے، اس سے زیادہ عظمت والی کوئی شے نہیں، اور میں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک اور بد نہیں جا سکتا،
اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ان تمام بہترین ناموں کے ذریعے جن کو میں جانتا ہوں اور ان سے بھی جن کو میں نہیں جانتا، ہر چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وجود دیا ہے اور دنیا میں پھیلایا ہے۔ بھائیو، ایک پریشانی جو لوگوں کو ہوتی ہے وہ جنات اور شیاطین کی جانب سے پیش آنے والی پریشانی ہے۔ اس سلسلے میں بھی اللہ کی مدد کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے، مگر لوگ اس کو چھوڑ کر خواہ مخواہ کی باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض وقت اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی عاملوں کے چکر میں جاتا ہے اور کوئی اس سے آگے بڑھ کر سادھوؤں اور پجاریوں کے چکر میں مبتلا ہوتا ہے اور بے ایمانی کی باتیں اور کفریہ اور شرکیہ افعال و اعمال کرتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے اور اس کے لیے دعاؤں کی تاثیرات سے فائدہ اٹھاتے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب لوگ تلاوت ہی نہیں کرتے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب رکھی ہوئی ہے، مقدس ترین کتاب رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو پڑھنے والا نہیں۔ اللہ کی کتاب گھر میں رکھ کر اس کو نہ پڑھا جائے، یہ اللہ کی کتاب گھر والوں پر بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے اس کو پڑھا کریں، پورا قرآن پڑھیں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں اور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس کے اندر جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہیں اور آخرت میں تو بہرحال فائدہ اس کا ہوگا ہی۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک قصہ آیا ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مال جہاں رکھا ہوا تھا وہاں حفاظت کے لیے بطور نگران مقرر کیا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور مٹھی بھر کر اناج لے کر جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا اور وہ عذر کرنے لگا کہ میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، اس لیے مجھے چھوڑ دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے قصہ بتایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہنس کر فرمایا کہ وہ آدمی آج بھی آئے گا، دیکھ لینا۔ چنانچہ دوسری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نگرانی کر رہے تھے، وہی آدمی پھر ان کو نظر آیا کہ مٹھی بھر کر کچھ اناج لے کے جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس نے پھر وہی اپنی ضرورت اور حاجت کا اظہار کر کے معافی مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا اور پھر صبح میں اللہ کے رسول سے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آج بھی آئے گا۔ چنانچہ اسی طرح تیسری رات بھی وہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تم کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے اس پر کہا کہ اگر تم مجھ کو چھوڑ دو تو میں تم کو کچھ کلمات ایسے سکھاتا ہوں جو تم کو نفع دے گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا اور جب صبح ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ سچ کہا، اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا بھی کبھی سچ بات کہہ دیتا ہے۔ پھر آپ نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خود شیطان تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ شیاطین نے حملہ کرنا چاہا۔ اس کا واقعہ
حدیث میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابو تیاح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن ابن حبیش سے، جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جس رات اللہ کے رسول علیہ السلام کو شیاطین نے پکڑ لیا تھا، گھیر لیا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس وقت میں کیا دعا پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا شیاطین وادیوں سے نکل کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف آئے اور آپ پر پہاڑ کو ڈھکیل دیا، اور ایک شیطان کے ساتھ آگ کا ایک شعلہ تھا اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جلانے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ڈر گئے اور پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا یہ پڑھیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ پڑھا تو شیاطین کی وہ آگ بجھ گئی اور وہ سب وہاں سے بھاگ گئے اور اللہ نے ان کو ہزیمت دے دی، اور وہ دعا یہ تھی: اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ پکڑتا ہوں، جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ان کلمات سے پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، وجود دیا اور پھیلایا ہے، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پھیلتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، اور ان دن اور رات کے فتنوں کے شر سے بھی، اور ہر رات میں آنے والے شر سے بھی میں پناہ پکڑتا ہوں، سوائے اس کے جو خیر کو لے کر آئے، اے رحمان۔ یہاں پر اخیر میں ایک عجیب و غریب اور قصہ شیاطین سے حفاظت کے سلسلے میں اور دعا کی تاثیر کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، بہت بڑے عالم و فاضل۔ ان کا ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی چھت پہ سویا ہوا تھا کہ راستے پر کچھ بری آوازیں محسوس ہونے لگی۔ میں بیدار ہوا اور جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیاطین جوک در جوک آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھے کھنڈر میں جمع ہو گئے۔ پھر ابلیس بھی آ گیا اور ابلیس نے چیخ کر کہا، من لی بعروۃ بن الزبیر، کون ہے جو میرے پاس عروہ ابن الزبیر کو لائے گا؟ شیاطین کی ایک جماعت کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم لائیں گے۔ بس وہ شیاطین گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس چلے آئے اور کہا کہ ہم تو گئے تھے لیکن ہمارا کوئی بس ان کے اوپر نہیں چل سکا، ہم ان پر قدرت نہیں پا سکے۔ ابلیس نے پھر چیخ کر کہا، من لی بعروۃ بن الزبیر، کون ہے جو میرے پاس عروہ ابن الزبیر کو لائے؟ ایک اور جماعت اٹھی اور کہا ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی گئی اور واپس آ گئی اور کہا کہ ہم ان کے اوپر قادر نہیں ہو سکے، قدرت نہیں پا سکے۔ اس پر وہ بہت زور سے چیخا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھا کہ زمین شق ہو گئی، اور اس نے کہا من لی بعروۃ بن الزبیر، کون ہے جو عروہ ابن الزبیر کو لائے؟ ایک تیسری جماعت اٹھی اور کہا ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی جا کر بہت دیر کے بعد واپس آ گئی اور کہا کہ نہیں، ہم ان کو نہیں لا سکتے، ہماری قدرت، ہماری طاقت اور ہمارا بس ان پر نہیں چل سکتا۔ اس پر ابلیس غضبناک ہو کر چلا گیا اور شیاطین بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد
حضرت عروہ ابن زبیر کے پاس میں گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا تو عروہ ابن زبیر نے کہا کہ میرے والد حضرت زبیر ابن العوام نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو بھی شخص صبح میں شام میں اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کی ابلیس سے اور اس کے لشکر سے حفاظت فرماتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے۔ یہ بہت ہی مختصر دعا ہے، ہر آدمی کو یاد کر لینا چاہیے، صبح شام پڑھتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو بڑا شان والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی دلیل والا ہے، زبردست سلطنت والا ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس اور اس کا پورا لشکر حضرت عروہ ابن زبیر پر اس دعا کی برکت سے قادر نہ ہو سکا جو انہیں ان کے والد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی تھی۔ محترم حضرات، یہ چند احادیث اور چند قصے پیش کیے ہیں جن سے اللہ کے ذکر اور اللہ سے دعا کی تاثیر معلوم ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اتنے واقعات ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس سلسلے میں کتابوں پر کتابیں لکھ دی، جیسے امام ابو القاسم اندلسی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المستغیثین باللہ عند المہمات والحاجات، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح اور علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام مصائب و آفات سے بچائے اور ہر موقع پر اللہ کی طرف ہمیں رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔